پاکستان کی اکانومی کا حجم ریکارڈ $452 تک پہنچ گیا ہے۔ شرح نمو 3.7% رہی ہے اور فی کس آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو عام آدمی اب بھی مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی مشکلات کا سامنا کیوں کر رہا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اکنامک سروے کیا ہوتا ہے۔ اکنامک سروے ایک سالانہ رپورٹ ہوتی ہے جسے حکومت بجٹ سے پہلے جاری کرتی ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران اکانومی نے کتنی ترقی کی، کون سے شعبے بہتر رہے اور کن شعبوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حکومت کے مطابق مالی سال 2025-26 میں پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 3.7% رہی۔ یہ گزشتہ چند سالوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی سمجھی جا رہی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، اگرچہ ترقی کی رفتار اب بھی بہت زیادہ نہیں۔ اس سال پاکستان کی اکانومی کا مجموعی حجم بڑھ کر $452 تک پہنچ گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔ معیشت کا حجم بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مجموعی اقتصادی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فی کس آمدنی تقریباً $1900 تک پہنچ گئی ہے، یعنی اگر اکانومی کے کل حجم کو آبادی پر تقسیم کیا جائے تو ہر پاکستانی کے حصے میں اوسطاً اتنی آمدنی آتی ہے۔ تاہم یہ صرف ایک اوسط عدد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پاکستانی واقعی اتنی آمدنی حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین، اس سال صنعتوں کی کارکردگی میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے، خاص طور پر سیمنٹ انڈسٹری، آٹو موبائل سیکٹر، کھاد سازی، پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ شعبے معیشت میں روزگار پیدا کرنے اور سرمایہ کاری لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر بھی مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ فری لانسرز، سافٹ ویئر ایکسپورٹس اور ڈیجیٹل سروس کی وجہ سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مستقبل میں آئی ٹی شعبہ پاکستان کی ترقی کا اہم ذریعہ بن سکتا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اس سال بھی اربوں ڈالر وطن بھیجے۔ ان ترسیلات زر نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا اور اکانومی کو مستحکم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، اگرچہ رپورٹس میں کئی مثبت اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ چیلنجز اب بھی موجود ہیں۔ مہنگائی اب بھی عوام کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ بے روزگاری مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈال سکتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی مستقبل میں معاشی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان واقعی معاشی ترقی کر رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق اکانومی میں بہتری کے آثار ضرور موجود ہیں، لیکن عام آدمی کی زندگی میں واضح بہتری آنے کے لیے ابھی بھی مزید وقت، بہتر پالیسیاں اور مستقل معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کے خیال میں کیا پاکستان کی اکانومی واقعی بہتر ہو رہی ہے یا یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔